1444 ہجری اور 18 ستمبر 2022۔ آج اتوار ہے اور آپ سے نماز کا سبق سنا جانا ہے، اور وہ ہم مائک کے بغیر ہی سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا نتیجہ خیز باتوں کو سن لیں، اور آپ تمام بچے توجہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ یوں سمجھیں گے، پیچھے یعنی محرم شریف میں اور سفر کے گزرے ہوئے دنوں میں یا پچھلے پورے سال میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے یا سمجھا ہے یا آپ کو پڑھایا سمجھایا گیا ہے، ان سب کا نتیجہ جو نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہم آج مختصر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سے نماز اور دیگر چیزیں سنی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ایک استاذ اور شاگرد کا مکالمہ یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں، اور آپ بڑے طلباء جو ہیں یہ بالخصوص توجہ رکھیں گے۔ استاذ کا نام ہے شفیق بلخی، شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء میں سے ہیں۔ اور ان کے ایک جو شاگرد تھے ان کا نام تھا حاتم۔ کیا نام تھا؟ حاتم۔ استاذ کا نام کیا تھا؟ شفیق بلخی علیہ رحمہ۔ تو حضرت حاتم جو تھے وہ کافی عرصہ اپنے استاذ کے ساتھ رہے، علم اور فیض حاصل کیا۔ تو ایک دن استاذ اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اب وہ مکالمہ گویا کہ حضرت حاتم نے اپنی استاذ کی زندگی سے جو سیکھا تھا نتیجہ، وہ شریعت کا نچوڑ تھا، پوری دین اسلام اور شریعت کا نچوڑ تھا۔ اور وہ 8 باتیں ہیں مکالمے میں، اور یہ بڑا پرمغز اور پر اثر ہے مومن کے لیے جو مکالمہ استاذ اور شاگرد کے درمیان ہوا۔ اور اس میں جو 8 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں۔ گویا ان کو 8 باتوں کو آپ 8 موتی سمجھ لیں، کہ وہ انمول موتی 8 ہیں جو حضرت حاتم نے عرض کیے استاذ کی بارگاہ میں۔ جب استاذ نے پوچھا کہ حاتم تم بتاؤ، میرے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہو، تم نے کیا سیکھا ہے؟ تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو اب ان کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ ایک روز شفیق بلخی علیہ رحمہ نے اپنے شاگرد حاتم علیہ رحمہ سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کیا 35 برس سے، 35 سال گزارے آپ نے استاذ کی صحبت میں، استاذ کے ساتھ۔ تو شیخ نے پوچھا، یعنی استاذ نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ حاتم یہ بتاؤ کہ تم نے 35 سال کے عرصے میں مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ جب میں آپ کو مخاطب کروں، متوجہ کروں تو سب بچے آواز سے بولا کرو، کیا سیکھا ہے؟ تو حضرت حاتم نے عرض کی کہ حضور میں نے 35 برس میں آپ سے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔
کتنے؟ 8 مسئلے سیکھے۔ اب جو استاذ تھے نا انہوں نے پڑھا زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ حاتم تم نے 35 برس میں صرف 8 مسئلے سمجھے تو تم نے تو اپنی عمر ہی برباد کر دی۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو استاذ نے پوچھا اچھا بتاؤ حاتم تم نے وہ 8 باتیں کون سی سیکھی ہیں 35 سال میں؟ اب وہ پہلی بات استاذ کی بارگاہ میں حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو حضرت حاتم ہیں شاگرد ہیں وہ پہلی بات عرض کرتے ہیں۔ حاتم نے عرض کی حضور میں نے مخلوق کو دیکھا، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک محبوب ہوتا ہے۔ قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ بات پہ غور رکھنا ہے، دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے۔ اس میں وہ شاید یہ کچھ لوگوں نے شعر بھی کہا اس حوالے سے کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے کہا کہ میں نے پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، اور میں نے یہ جان لیا کہ موت کے بعد قبر میں جاتے ہوئے ہر ایک کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، ہر ایک کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا جو محبوب ہے وہ ایمان اور اچھے عمل کو بنا لیا۔ میں نے کس کو محبوب بنایا؟ ایمان اور اچھے عمل کو بنا لیا، کیونکہ دنیا کے محبوب یہیں رہ جائیں گے، یہ وہ محبوب ہیں جو قبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی ساتھ جائیں گے۔ یہ پہلی بات، پہلا مسئلہ، پہلا موتی حضرت حاتم نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا مخلوق میں کہ اس کا محبوب اس کے ساتھ آ کے جدا ہو جاتا ہے، موت آتی ہے تو سارے محبوب جدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ میں اس محبوب سے دوستی کروں جو قبر اور حشر میں بھی میرے ساتھ جائے، اور وہ کیا؟ ایمان اور اچھا عمل۔ تو پہلی بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھو یہ کتنی پیاری اور اہم بات، اور یہی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں 1 سال سے، ایمان اور عمل کی ترغیب۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات حاتم نے عرض کی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے، یعنی جس پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے حفاظت اور سنبھال کر رکھتا ہے اور دیکھ بھال اس کی کرتا ہے، اس کی ہر ممکن حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر میں نے فرمان الہی پڑھا، یعنی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس کے پاس جو قیمتی چیز ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور چھپا کر رکھتا ہے اسے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، یعنی جو بھی تم سنبھال کر بچا کر رکھو گے اس دنیا میں دنیا کے لیے، وہ آخر ایک دن خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہونے والا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے جو چیز مجھے قیمتی لگی وہ میں نے اللہ کے ہاں بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے، اور جب میں وہاں پہنچوں تو وہ میری امانت مجھے مل جائے، تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو۔ دوسری بات کیا تھی؟ یعنی جو چیز کس کی پیاری ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، لہذا جو میری قیمتی چیز ہے وہ میں نے آگے بھیج دی، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، نیکی کرنا، اس کو میں نے کل کے لیے بھیج دیا۔ تیسری بات، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، اور جسے آپ نے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہے اور خواہشات نفس کی کو باز رکھا اپنے آپ کو تو جنت میں داخل ہوگا۔
یعنی میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پاک نے مجھے یہ بتایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے خواہش نفس کو روک رکھا وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ تو میں نے خواہشات نفسانی سے دل کو ہٹا لیا، نفس کو روک لیا، خواہشات سے میں نے جان چھڑا لی، یہ تیسری بات ہے۔ اور میں نے نفس کو خواہشات کی بجائے اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، تو یہ چوتھی بات ہو گئی۔ تیسری بات، چوتھی بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، جا پسندی میں ہے۔ یعنی میں جدوں پنجابی مطلب ہے کہ میں جدوں بھی ویکھیا نا ہر کوئی منہ چک کے دنیا دا گند منگن ڈیا۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ یہ گل ہی نہیں۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کا رجحان دیکھا کہ وہ دنیاوی حسب و نسب اور جاؤ جلال اور عہدے اور پسندی میں دن رات وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ چیزیں ہیچ میں نے دیکھی، تو میں نے فرمان الہی پڑھا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر ہوئے اور درجے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت کا ترجمہ آپ نے عرض کیا اللہ استاذ کی بارگاہ میں۔ یعنی دنیا میں تو پہچان دنیا کی ریل پیل ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت اور عظمت شان والا ہے وہ کون ہے؟ پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگار متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ آگے آپ نے پانچویں بات دیکھی، عرض کی، لوگوں میں دیکھا کہ آپس میں گمانے بد رکھتے ہیں۔ یعنی لوگوں نو ویکھ یار ایک دوجے دے پیچھے پائے ہوئے، کو کسی دیاں لتاں کھیچن ڈیا، کو کسی دیاں لتاں کھیچن ڈیا، کو کسی دے خلاف آ، کو کسی دے خلاف آ، کو کسی دے خلاف آ، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھا تو غور کیا کہ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان اور اوقات ہم نے بانٹ دیے ہیں۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت پاک کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 32 کا۔ اب یہاں تھوڑی توجہ کرو۔ پانچویں بات جو کی آپ نے عرض کی کہ لوگ آپس میں دن رات لڑتے ہیں یہ رزق کے پیچھے، اس کے پاس اتنا رزق ہے میرے پاس کم ہے، میں بھی چلوں گا تو پھر بڑھوں گا، ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی اس تگ و دو میں لوگ آپس میں دشمنیاں بانٹ لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے قرآن میں دیکھا تو قرآن نے مجھے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری زندگی کا سامان بانٹ دیا ہے تم میں، کسی کو زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کسی کو کم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم تو مالک نے کر دی، لہذا میں نے اپنے مالک پہ بھروسہ کیا، یقین رکھا کہ میرے نصیب میں جو میرے مالک نے لکھا ہے میرے لیے وہی ہے، لہذا میں نے ہر کسی سے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ وہ بات ہے کہ آج کا معاشرہ اگر اس کو سمجھ لے کہ جو مقدر رب نے بنایا ہے وہی ہے، اگر محنت پر رزق بڑھ جاتا، محنت کرنے سے اگر رزق بڑھ جاتا تو ایمان سے بتاؤ، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، اسے 1000 روپیہ ملتا ہے، ایک گھنٹہ کام کرتا ہے اسے 1,00,000 روپیہ ملتا ہے، تو محنت تو نہ ملی، نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ سب سے فتنہ بڑا جو اس تعلیم کے ذریعے مسلمان نسل میں داخل کیا گیا کہ انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے۔ ابراہیم لنکن جو تھا نا، ابراہیم لنکن امریکہ کا، وہ لکڑ آ رہا تھا، اس نے محنت کی، پھر وہ صدر بن گیا، یہ ہو گیا، یہ کہانی انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہ ہٹانے کے لیے مسلمان قوم، اب ایمان سے بتاؤ، ایک ہی زمین میں ذمہ دار بیج ڈالتا ہے، وہ بھی محنت اتنی کرتا ہے، دوسرا ذمہ دار ہوتے بڑھ کر محنت کرتا ہے، ایک کی فصل زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی کم ہوتی، تو محنت تو دونوں نے کی۔ اگر محنت ہی ملنی ہے، محنت ہی کیا ملنا ہے تو پھر دونوں کو تو ملنا چاہیے تھا، ایک کو کم کیوں، ایک کو زیادہ کیوں؟ سمجھ نہیں ہے؟ ایک ہی ایکڑ میں ایک ہی جگہ پہ زمیندار بیج ڈالتا ہے،
کہیں بیج نہیں اگتا، کہیں اچھا اگا ہے۔ چاہیے تھا اگر خود ہی قسمت انسان بناتا ہے تو جتنا بیج ڈالا تھا سب کا سب اگنا چاہیے تھا، سمجھ نہیں آئی؟ یہ کل پرسوں چوتھ غالباً ایک ڈبی گری پڑی تھی، یہ تیلوں والی ڈبی، یہ اب ڈبیوں کے پیچھے انہوں نے کوئی جملے لکھنے شروع کر دیے بدبختوں نے، اور یعنی ہر جگہ پہ تو ان تو عام ہے، اور یہ جگہ رہتی تھی یہاں بھی شروع ہو گئے۔ تو اس کے اوپر یہ فکرہ لکھا ہوا تھا کہ انسان کے افکار و نظریات ہی اس کی تقدیر ہیں، انسان کے افکار و نظریات ہی اس کی تقدیر ہے، یعنی جو انسان سوچتا ہے وہی تقدیر ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے یعنی تقدیر والا، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے حقیقی رازق، اس نے رزق دینا ہے جتنا وہی ملنا ہے، ہمیں اسباب کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اسباب آپ اپناؤ، اسباب آپ نے اپنانے، لیکن یقین یہ ہو کہ جتنا مالک نے لکھا ہے وہ ملے گا، اس سے زیادہ ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ تو خیر یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی، تو یہاں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے مالک کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، کسی کو اگر اس نے زیادہ رزق دیا ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کم دیا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، یہ شعر اس طرح چلتے نا معاشرے میں بہت زیادہ۔ تو خیر یہ پانچویں بات تھی۔ چھٹی بات، ٹوٹل کتنی باتیں؟ 8۔ اب چھٹی بات کی پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی کچھ تو خون کرتے ہیں، میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا در حقیقت شیطان اور نفس تیرا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مومن کے دشمن کتنے؟ 4۔ تو شیطان اور نفس دشمن ہے، انسان جو کچھ تو خون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، وہ اسی خواہشات نفس اور شیطان سے تعلق قائم کرنے سے اجازت دنگا فساد ہوتا ہے۔ تو میں نے سمجھا یہ میرا دشمن ہے، لہذا میں نے اسے دشمن سمجھ لیا، جس کو آج مسلح دوست سمجھ بیٹھا ہے، یعنی جو دشمن کو دوست سمجھ لے کیا وہ دشمن سے نقصان اٹھائے بغیر بچ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دشمن سمجھ لیا، اور قرآن پاک فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، سورۃ فاطر میں فاتخذوا عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اب دشمن سمجھے گے تو دشمن سے بچیں گے نا، جب دشمن کو ہی ہم دوست سمجھ لیں گے تو نہ جانے کب ہم اس کے پھندے میں آ جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ چھٹی بات۔ 7ویں بات، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، روٹی کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا، ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کماتے کھاتے ہیں۔ تو میں نے ارشاد باری تعالیٰ کو دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، وہی جو پہلے بات آپ کو بتائی۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا آسان ہے، اس کو رازق ماننا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ رزق کون دیتا ہے۔ اس پس منظر میں وہ ایک رباعی ہے علامہ اقبال کی فارسی میں، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تنگ دست فاقہ کش بھوکا مرید جو ہے نا، وہ اپنے پیر کے پاس چلا گیا اور پیر سے کہنے لگا پیر جی یہ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالی ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی وہ قرب روحانی، یہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ کے قریب ہے، لیکن ہمارے پیٹ سے قریب نہیں ہے، یعنی ہمارے پیٹ کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، تو شکوہ خدا تعالیٰ کا وہ کر۔ تو
آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے نفس کو روٹی کے لیے ذلیل کرتے ہیں، اور میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، 2 ٹانگوں والا یا 4 ٹانگوں والا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو میں نے اپنے مالک پہ بھروسہ کیا کہ جب میرے رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے تو اس کی فکر میں کیوں کروں؟ میرے ذمے جو اس نے لگایا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ یہ 7ویں بات تھی۔ اب بات ختم کرتے ہوئے 8ویں بات، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو جس چیز کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا ہے وہ خالق و مالک ہے۔ کسی انسان کو جو رزق اس نے اس کا لکھا ہے اس کو پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ خواہ کسی جگہ پہ بھی ہو اس کا رزق پہنچ جاتا ہے اس تک۔ سمجھ آئی بات؟ تو لہذا میں نے سمجھ لیا کہ جو میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے حق ہیں اور مخلوق کے حق ہیں، میں نے اسے توجہ کر لی، مخلوق اور خدا تعالیٰ کے حقوق کو میں نے ادا کرنا شروع کر دیا، اور رزق کا جو ذمہ مالک نے لیا میں نے اسی پہ توکل کر دیا۔ 8ویں بات جو تھی، میں نے مخلوق کو دیکھا کہ ہر ایک کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی دنیا کا ایک نظام ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی اپنے بدن پر، کوئی ذہنی علمی صلاحیتوں پر، کوئی اپنے حسن پر۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ گھر سے جائیں، بسم اللہ و توکل اللہ، اللہ کے نام سے اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ دعا پڑھ کر نکلا کر۔ بسم اللہ و توکل اللہ، اللہ کے نام سے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ سمجھ آگئی؟ تو جب حاتم نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کر دیں، 8 باتیں، تو اب جو استاذ سے وہ خوشی سے جھوم اٹھے، جو پہلے فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب شاگرد کی 8 باتیں سن کر خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنے شاگرد کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اور حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے فرمایا اپنے اس شاگرد سے کہ بیٹا، میں نے تمام آسمانی کتابوں اور شریعت اور قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے انہی 8 باتوں میں پایا، یعنی جسے ہم دین کی تعلیمات کہتے ہیں نا، ان کا خلاصہ یہ 8 باتیں ہیں۔ جب انسان اپنے رزق کے لیے مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور خالق پہ یقین کر لے تو سب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج جتنے جھگڑے ہیں دنیا میں وہ اسی پیٹ کے جھگڑے ہیں، اسی پیٹ کے دھندے ہیں۔ تو ایک ہی بات سے بات تو ساری سمجھ آ جاتی، سمجھ آ گئی بات؟ تو خیر یہ 8 مسائل آپ نے عرض کیے، تو اب اجمالی طور پہ ہم دہرا کر بات اس کی ختم کرتے درس کی اور پھر آپ سے سبق سنتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی کی بارگاہ میں کتنے سال رہے وہ؟ 35 شاباش، 35 برس رہے، اور 35 برس میں انہوں نے اپنے استاد سے کتنی باتیں سیکھی؟ 8۔ پہلی ان میں کیا تھی؟ ایمان اور اچھا عمل، اور دوسرا قیمتی چیز جس کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اسے اللہ کے نام پہ دے دینا تاکہ آگے وہ محفوظ ہو جائے، اور تیسرے نمبر پہ خوف خدا تقوی، اور چوتھے نمبر پہ یہی تقوی اللہ کا ڈر، اور 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا، حسد نہ کرنا رزق کے معاملے۔ 6 نمبر پہ دشمن کی پہچان اور اس کو دشمن سمجھنا۔ 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین۔ 8ویں نمبر پہ مخلوق کے سوا اللہ پر ہی بھروسہ یقین رکھنا۔ یہ وہ 8 موتی تھے جو حضرت حاتم نے 35 برس میں اپنے استاذ کی بارگاہ میں رہ کر سیکھے تھے۔ اور آپ طلباء خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو ایک دن میں مل گئے، یہ آپ کو یہ 8 موتی ایک دن میں مل گئے، بغیر محنت مشقت کیے
اب ان موتیوں کی قدر کرنی آپ کی ذمہ واری ہے، تو اس لیے آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے دنیا کے معاملے میں تو آپ کی آپس میں محبت دوستی بڑھے گی. جب آپ ایک دوسرے سے کہیں گے میں ایڈا تو توں ایڈا، تو پھر اگلے ایڈا بان کے ادو چھپڑ مارنا ہے، ادھر لتر چکنا ہے، پھر وہی شیطان درمیان سے آ گیا نا. تو خیر اب یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں. آخر پہ بچے تمام سیدھے ہو کر بیٹھو اور اب دوسری ہم نماز کی طرف آتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے بیٹا کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ 8. یہ 8 مسئلے کس نے سیکھے تھے؟ حضرت حاتم نے. کس سے سیکھے؟ اپنے استاد سے. استاد کا نام کیا؟ حضرت شفیق بلخی. شفیق بلخی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے کامل ولی ہوئے ہیں حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ. تو ان کی بارگاہ میں، یعنی یہ ہے صحبت کا اثر، اسے کہتے ہیں فیض صحبت. کہ صحبت میں 35 سال رہ کر آپ نے 8 باتیں سیکھی اور وہ پورے دین اور آسمانی کتابوں کا نچوڑ تھا. بات یہاں آپ ختم کرتے ہیں. اب ہم آپ سے نماز سنتے ہیں.